تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کو ماننا انسان کے لیے انتہائی ضروری. تو اب میں جو اصل بات کہنے والا تھا کہ اگر یہ انتہائی ضروری ہے تو اس کے وجود کے دلائل اللہ نے پیچیدہ رکھے ہوں گے یا بہت آسان رکھے ہوں گے؟ کیونکہ میں پہلے مثالوں سے سمجھا چکا ہوں, جو چیز ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے قدرت نے آسان رکھا ہے. یہ نیچر کا اصول ہے. اگر آپ اللہ کو نہیں بھی مانتے, نیچر کا اصول ہے. تو اللہ کو ماننا اگر ضروری ہے تو نیچر نے اللہ کے ہونے کے دلائل کو ڈارون کی تھیوری یا سائنسدانوں کی پیچیدہ فلسفی پہ نہیں رکھا. تو اللہ کو سمجھنا بھی بہت کیا ہے آسان. میں جتنے ملحدین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یار تم خود سے بنے ہو, اگر میں ایک ڈرائنگ بناؤں تصویر تمہاری ایک پیپر پہ, آنکھ ناک کان ہو اس میں, ٹانگیں وانگیں صرف بلکہ چہرہ بنا دوں, اور اگر کوئی سائنسدان اٹھ کے کہے کہ یہ تصویر خود سے وجود میں آئی ہے کروڑوں اربوں سال کی اتفاق کے بعد, مان لو گے؟ کبھی نہیں مانے گا. کہہ رہے ہیں نہیں یار ایسا اتفاق سے ایسا ڈیزائن نہیں بن سکتا. یار اتفاق سے جب ایسا ڈیزائن نہیں بن سکتا تو سچی مچی کا انسان ہے اس ڈیزائن کا کیسے بن گیا؟ ارے یہ بے جان آنکھ نہیں بن سکتی تو ایسی آنکھ جو دیکھتی ہے, جو پل کے نیچے بھی کرتی ہے ضرورت کے وقت, اوپر بھی کرتی ہے, جس میں پلکیں بھی بلیک کلر کی لگی ہیں تاکہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو جائے اس میں, آنکھیں چنیائیں نہیں, اور پھر دو آنکھیں ہیں اور پھر ان کے درمیان میں ایسے ان کی بال لگا دی ہیں کہ ان کا جو فاصلہ ہے وہ ورنیئر کیلیپر کے ذریعے بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا ممکن نہیں ہے. اتنے تمیز سے ان آنکھوں کو جوڑا گیا ہے. اور پھر ان کے گچھے تاروں کے اتنے پیچیدہ گچھے, جیسے کیمرے میں نہیں گچھے ہوتے, لاکھوں جو ہے نا نسیں ہیں جو اتنی پیچیدہ پیچیدہ پورے گچھوں کی وائرنگ نہیں جیسے ہوتی, ٹیپ چڑھاتے ہیں نا وائرنگ کرنے والے, وہ ٹیپ چڑھا کے باقاعدہ وائرنگ کر کے کھوپڑی میں گھسیڑ دی ہے. وہ ان میں سے ایک وائر بھی اگر کہیں سے ڈیمیج ہو جائے انسان اندھا ہو جاتا ہے. ان میں جناب ریز بھی گزر رہی ہیں, ان میں آپ کی روشنی کی لہریں چینج بھی ہو رہی ہیں دوسری لہروں میں. پھر وہ ایسے لینسز اس اسٹائل سے لگا دیے ہیں کہ وہ پیچھے عکس بن رہا ہے اس کا, پھر دماغ اس کو سیدھا کر رہا ہے. پھر یہ تو صرف ایک آنکھ ہے, آنکھ باقی ناک کو دیکھو, زبان کو دیکھو. یار زبان پہ اگر کوئی ذائقہ رکھو آپ سیکنڈوں میں بتاتی ہے, ہاتھ پہ رکھو گے ہاتھ نہیں بتائے گا کہ میٹھا ہے کھٹا ہے کیا ہے. زبان پہ جیسے ہی رکھو فوراً زبان سگنل دیتی ہے دماغ کو, کھٹا ہے, میٹھا ہے, ترش ہے, مزیدار ہے, کڑوا ہے, کیسا, ایک سیکنڈ میں بتا دیتی ہے. کیا یعنی سینسر لگاتے ہیں بھائی زبان میں. یہ زبان کی تصویر بنا دو تو کہیں گے خود نہیں بن سکتی, زبان خود بخود بن گئی. پھر وہ اندر فٹ ہو گئی لنگس, پھر وہ لنگس ہیں, پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, کلیجی ہے, دل ہے. ایک میڈیکل سائنس جس باڈی کو 1000 سال سے پڑھ رہی ہے اب تک پورا نہیں پڑھ سکی. جس باڈی کو پڑھنا اتنا مشکل, جس کے لیے پڑھا جاتا ہے ڈاکٹر بنتے ہیں, اس باڈی کا وجود خود بخود ہو گیا. خدا کی قسم اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا بہت. یہ چشمہ خود سے وجود میں آیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. حالانکہ چشمے کا کام ہے, آپ کی آنکھ میں اگر وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے تو چشمہ لگانے سے وہ سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. چشمہ صرف آپ کی آنکھ کی سیٹنگ جو تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب کوئی یہ کہے کہ آنکھ تو خود سے بنی ہے لیکن جو چشمہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, وہ اس کو کوئی انسان بنائے گا. او بھائی یہ تو فرض کیا جا سکتا ہے کہ چشمہ خود بن گیا ہو. جو چشمہ جس آنکھ کے پیچیدہ, کیونکہ چشمہ خود کچھ نہیں دیکھتا, چشمے کا تو اتنا معمولی سا کام ہے کہ وہ آنکھ میں تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے, صحیح کر دیتا. ورنہ چشمہ لے جاؤ نظر آئے گا چشمے سے, خالی چشمہ لگا لو, سر پہ لگا دو چشمہ, نظر آئے گا. تو یہ چشمہ خود سے نہیں بن سکتا بھائی. تو یہ آنکھوں کے جو اوریجنل لینس ہیں یہ خود سے کیسے ایڈجسٹ ہو گئے؟ اور کتنا عجیب نظام ہے, ماں کے پیٹ میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, روٹی کھا رہی ہے ماں, اس سے آنکھیں بن رہی ہیں. عجیب. خدا نے اپنے وجود کے, اپنی قدرت کے کمالات اللہ نے اس لیے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ,
تمہیں اگر میں سمجھ میں نہیں آتا اپنے بارے میں غور کرو, میں میرے وجود کا تمہیں یقین ہو جائے گا کہ کوئی ہے بنانے والا. اپنے آپ کو غور کرو, سائنسدانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ لمبی چوڑی تھیوری پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ پہ غور کر لو تو میں سمجھ میں آ جاؤں گا, کیونکہ اللہ کو سمجھنا انتہائی ضروری, لہذا اس سمجھنے کے دلائل اللہ نے انتہائی آسان رکھ دیے. اس کے لیے کوئی ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے عقل کا صحیح استعمال ہو, جو شہوت پرستی سے پاک عقل ہوتی ہے, بس اتنا کافی ہے. ہٹ دھرم نہ ہو, ضدی نہ ہو. تو یہ ضدی ہیں, ہٹ دھرم ہے, اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وقت کافی زیادہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.